آج کا درس ہوگا علم نجوم کے بارے میں، ستاروں کا علم حاصل کرنا۔ ستارے جو گردش کرتے ہیں اور جو اسی طرح سے سیارے ہیں، تو ان کی جو منزلیں ہیں، ان کی جو رفتار ہے، ان کا آنا اور جانا، طلوع ہونا، غروب ہونا، اور ان کا آپس میں اکٹھے ہونا یا ان کا ایک دوسرے سے الگ ہو جانا، تو ان کے جو حرکات اور سکنات ہیں، تو اس کے ذریعے سے اس کا علم حاصل کرنا، اور اس کے ذریعے سے زمین پر جو حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، جو احوال ہوتے ہیں، ان پر استدلال کرنا۔ ستاروں کا لنک جو آسمان میں ہے، زمین پر ہونے والے حادثات، واقعات اور احوال سے جوڑنا، اس سے جوڑ کے دیکھنا۔ ٹھیک ہے، تو آج اس بارے میں بیان ہوگا کہ اسلام اس بارے میں کیا موقف رکھتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی دو قسم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ستاروں کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مؤثر ہیں۔ اس کو بند کر دیجیے۔ یہ بذات خود کیا ہیں؟ مؤثر ہیں، یعنی ان کے اندر بذات خود تاثیر ہے، یہ بذات خود اثر رکھتے ہیں۔ یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دنیا میں جو حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی کی موت ہو گئی، یا کوئی پیدا ہوا، یا کوئی حادثہ رونما ہوا، یا چیزیں مہنگی ہو گئیں، یا چیزیں سستی ہو گئیں، وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان چیزوں کے مطلب وجود میں لانے والے یہی ستارے ہیں، یہی سیارے ہیں۔ یہ ستارے، یہ سیارے ان چیزوں کو وجود میں لاتے ہیں، تو ان کو فاعل مؤثر ماننا، ان ستاروں کو، ان سیاروں کو کیا ماننا؟ جی، یہ مؤثر فاعل ہیں، یعنی انہی کی وجہ سے دنیا میں جو بھی خیر یا شر ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاں، زمین پر جو احوال رونما ہوتے ہیں، جو تغیرات، جو تبدیلیاں آتی ہیں، حادثات، واقعات رونما ہوتے ہیں، تو یہ سب انہی کی وجہ سے۔ ستاروں کا عمل دخل ہے اس میں، سیاروں کا عمل دخل ہے۔ ستارے جب طلوع ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، ستارے جب غروب ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، ستارے جب اپنی حرکت میں ہوتے ہیں، رفتار میں ہوتے ہیں، گردش میں ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا۔ ستارے باہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، جب الگ الگ ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ستاروں کے بارے میں کہ وہی مؤثر فاعل ہیں، زمین پہ جو کچھ ہوتا ہے ان کے کرنے والے ستارے ہی ہیں، اور انہی کا اثر ہے، انہی کا عمل دخل ہے، تو یہ عقیدہ ظاہر سی بات ہے کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ شرک اکبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا جو اساسی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ، یہ اس سے متصادم ہے، یہ اس کے منافی ہے۔ اسلام کیا عقیدہ پیش کرتا ہے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو کچھ بھی رونما ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، آسمان یا زمین یا دونوں کے بیچ میں، وہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت سے، اس کے اذن سے۔ تو فاعل اللہ ہے نا، خالق اللہ ہے، مؤثر اللہ ہے۔ لہذا ستاروں کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا ظاہر سی بات ہے یہ شرک ہو جاتا ہے۔
یہ اسلام کا جو عقیدہ توحید ہے، جو وحدانیت کا عقیدہ ہے، یہ اس کے برخلاف ہے۔ لہٰذا اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرک اکبر ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ جو علم نجوم ہے اس کو سبب مانتے ہوئے، علم نجوم جو ہے اس کو سبب مانتے ہوئے اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے علم غیب کا دعویٰ کرنا، میرے پاس ستاروں کا علم ہے، علم نجوم کی معرفت ہے میرے پاس، ستاروں کی رفتار، ستاروں کی چال، ستاروں کے آنے جانے، ستاروں کی گردش کرنے سے مجھے جو معرفت، جو علم حاصل ہوا ہے، اس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پیش آنے والا ہے، مجھے غیب کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ کوئی دعویٰ کرے اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، علم نجوم کی بنیاد پر اگر کوئی غیب کا دعویٰ کرے اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی علم نجوم کی بنیاد پر اپنے آپ کو یا کسی اور کو عالم الغیب سمجھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہوا علم غیب میں، اور اسی طریقے سے یہ کفر بھی ہوا۔ کفر کیسے ہوا؟ انکار ہوا ان آیتوں کا جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے، تو ان آیتوں کا یہ انکار ہوا، تو یہ کفر بھی ہوا اور یہ شرک بھی ہوا۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر اس میں یہ آتا ہے کہ ان ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ دنیا میں جو خیر یا شر، اچھائی یا برائی ہوتی ہے، اچھے یا برے واقعات جو ہوتے ہیں، ان میں ان ستاروں کا عمل دخل ہے، تاثیر ہے، لیکن ان کو وجود میں لانے والا اللہ ہی ہے۔ یہ واقعات اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں، فاعل مؤثر اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والا ان واقعات کا اللہ ہی ہے، لیکن ان ستاروں اور ان سیاروں کی اس میں تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، یہ سبب بنتے ہیں، وجہ بنتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھے تو یہ کیا ہے؟ یہ تیسرے نمبر پہ ہوا، یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی شرک ہے، لیکن شرک اصغر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ ایک منٹ میں آتا ہوں۔ تو یہ تین چیزیں ہوئیں کس میں؟ علم نجوم کے سلسلے میں، عقیدہ کے اعتبار سے اور احکام کے اعتبار سے، ستاروں کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، کہ اگر کوئی ان سیاروں اور ستاروں کو مؤثر فاعل سمجھتا ہے،
فاعل مؤثر سمجھتا ہے کہ اس زمین پر جو بھی حادثات، واقعات، احوال رونما ہوتے ہیں ان کو وجود میں لانے والے یہی ستارے ہیں، سیارے ہیں. گویا کہ یہی ستارے اور سیارے ان کے خالق ہیں، ان کے موجد ہیں. تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. اسی طرح سے اگر علم نجوم کی بنیاد پر کوئی اپنے لیے یا کسی اور کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھے، علم غیب کا دعویٰ کرے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، شرک اکبر، اور کفر ہے، کفر اکبر ہے. اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ موجد یا فاعل یا خالق اللہ ہی کو مانے، لیکن ان ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ ایک سبب ہے، یہ ایک وجہ ہے. ہاں، سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی تاثیر ہے. تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے. یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعات، حادثات ہوتے ہیں ان کے لیے ان ستاروں کو سبب نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ان ستاروں کو سبب ماننا یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ہوں. یہ علم نجوم کے سلسلے میں جو پہلی قسم ہے اس کی بات ہوئی، اس کی یہ تین صورتیں ہوئیں. ٹھیک ہے.